الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم سب کے علم ہیں کہ محرم الحرام کا بابرکت افضل محترم مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے اور کل عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم الحرام کا دن. ویسے تو محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی افضل ہے. اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ مستحب ہے, باعث ثواب ہے. ہر کی جانے والا نیک کام عبادت اس میں زیادہ ثواب ہے اور گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے. ان دنوں میں سے جو عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم الحرام کا دن, اس کی خصوصی فضیلت الگ سے ہے. اور یاد رکھیے عموماً ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جو فضیلت ہے اس وجہ سے یہ جو اہم ہے یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ اس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ دن اہم ہے. ذہن میں یہی بات ہے عموماً عوام کے ذہن میں, لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بھائی یہ بڑا دن اس وجہ سے ہے کہ اس دن شہادت کا وہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور المناک شہادت ہوئی تھی. تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے نا اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض تھا, اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے حکم آ گیا اللہ کی طرف سے تو پھر عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب رہا, سنت رہا. اور یہ عاشورہ کا جو دن ہے اس دن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے تاریخی اعتبار سے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دن یہودی خود کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. اسی طریقے سے اور بھی واقعات پیش آئے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے میں. تو اس دن کی جو فضیلت ہے یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس دن کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے, اس دن کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا, بلکہ یہ تو ان کی فضیلت ہے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے ایک افضل دن کا انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا. اس میں ان کی فضیلت تو ہے لیکن اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. بہرحال 10 محرم الحرام کا جو دن ہے عاشورہ کا دن, اس دن کرنے کا کام کیا ہے اور نہ کرنے کا کام کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کرنے کے جو کام ہے وہ صرف 2 ہیں جو روایات سے معلوم ہوتے ہیں. وہ بڑے بڑے کام وہ 2 کام ہیں, اہم کام جو کہ صحیح روایات سے اور بعض اگر روایات ضعیف بھی
کو قبولیت کا درجہ ہے، یعنی ان روایات کو قبول کیا گیا ہے۔ ایک کام تو روزہ رکھنے کا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یعنی اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ جیسے آج جمعے کا دن تھا، آج کا روزہ ملا لیا جاتا، یا پھر آج اگر نہیں رکھا تو ہفتے کا دن کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے۔ بہتر ہے کوئی اگر ایک ہی روزہ رکھ لے عاشورہ کے دن تو بھی اس کو پورا پورا ثواب ملے گا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 رکھے جائیں، کیونکہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال ایک روزہ اور ملاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی وصال ہو گیا، اس سے محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں وفات ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے فقہائے کرام، محدثین کرام، علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے احادیث سے کہ 2 روزے رکھنا یہ بہتر ہے، لیکن کوئی اگر ایک رکھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اسے مل جائے گی۔ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس دن روزہ رکھ لے اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، وہ سارے کے سارے جتنے پچھلے سال کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہے، تو اسی وجہ سے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، قابل ملامت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے اور اگر 2 رکھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر ایک ہی رکھ لیتا ہے تو ایک روزے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ تو ایک تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے عاشورہ کے دن کرنے کا کام روزہ ہے۔ دوسرا کرنے کا کام کیا ہے کہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں اگر کوئی شخص محرم الحرام کے دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور اپنے اوپر یعنی اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے اندر وسعت اختیار کرے، کچھ فراخی اختیار کرے، تو سارا سال فراخی اسے نصیب ہوگی، سارا سال وسعت نصیب ہوگی۔ یعنی ایک یہ کرنے کا کام ہے، اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، روایات ضعیف ہیں، لیکن جب روایات ضعیف ہوں اور اس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہوں ضعیف روایت کے اندر بھی، تو وہ فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے۔ اس روایت کو ایک صحابی نے نقل نہیں کیا، بلکہ بہت ساری متعدد احادیث موجود ہیں، تو اس وجہ سے علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اکابرین نے اس روایت کو قبول کیا ہے، تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، لہٰذا کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کوئی اگر کھانے پینے میں وسعت اختیار کرے یا ان کی ضروریات لباس وغیرہ کے اندر یا اپنے ملازمین کے لیے کچھ وسعت اختیار کر دیں، ان کو کچھ زیادہ دے دیں، یا گھر کے لیے گھر میں کوئی اچھا کھانا اس دن بنا دیا جائے، کچھ فراخی کر دی جائے تھوڑی بہت اپنی گنجائش میں، تو سارا سال گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک جائز عمل ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو کرے اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، بس یہ 2 کام ایسے ہیں جو کرنے کا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کے اندر وسعت کرے، وسعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے محلے والوں کی دعوت پکا رہے ہیں، یا پھر آپ دیگے بنا کر اس کو مخصوص کھانے کی دیگے بنا کر کئی محلوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ شریعت سے متجاوز ہو جائے گا۔ شریعت نے ہر چیز کی حدود بتائی ہے، ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہوگی، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے
جو دل چاہا. اگر اپنی مرضی سے کریں گے کاموں کو تو پھر بسا اوقات وہ بدعت بن جائے گا, الٹا گناہ ملے گا. آپ کی سمجھتا ہے کہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں کہ پورے محلے کو میں نے دیکھ کھلائی ہے, پورے محلے کو میں نے حلیم بانٹی ہے پوری گلی کے اندر, اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت عظیم کام کیا اور اس پر مجھے بڑا اجر ملے گا, لیکن بدعت ہوتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے اسے سارے کام, اور اس سے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اتنی محنت کر رہا ہے اور اس کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. دنیاوی اعتبار سے اگر سے لوگوں کی واہ مل جائے گی, لوگوں کی داد مل جائے گی, لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی, لیکن آخرت کے اعتبار سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو دیکھیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر مثبت کر لی جائے, اور کھانے پینے میں بھی مخصوص کھانے نہ بنائے جائیں کہ جو ان دنوں کے اندر گمراہ لوگ بناتے ہیں. ان دنوں کے اندر مخصوص فرقے کے لوگ مثلاً حلیم بناتے ہیں, وہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے مسلک کے مطابق جو بھی سمجھ کے اس کو عبادت سمجھ کے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بنانے لگ جاتے ہیں, حالانکہ ان کا اس مسلک سے, اس فرقے سے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب ہے, وہ اتنی بڑا پبلک کر رہی ہے تو کیوں نہ ہم بھی حلیم بنائیں, ہم بھی یہ کام کریں کہ ہمیں بھی ثواب ملے گا. ان کے دیکھا دیکھی دوسرے جو سنی مسلمان ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اندر اور ان گڑبڑوں کے اندر, بدعات کے اندر لگ جاتے ہیں, یعنی وہ بھی حلیم بنانے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے کہ مخصوص کھانے کو لازم کر دیا گیا, مخصوص ڈشوں کو لازم کر دیا گیا, بلکہ ایسے کھانے جو کہ مخصوص فرقے کے لوگوں کے ساتھ اس دن خاص ہوں, اس دن گھروں کے اندر بنانے سے اجتناب کرنا چاہیے. مثلا حلیم کھچڑا ہے, حلیم کھچڑا وہ لوگ بناتے ہیں, اب ہمیں اس دن نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے حلیم کھانے کا, اب ابھی کھا لیں, آج بھی نہیں بلکہ آج بھی شاید بناتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بنا لیں, جب آڈر ختم ہونے کے بعد بنا لیں, پورا سال پڑا ہوا ہے. لیکن ایسے دنوں کے اندر یہ چیزیں نہ بنائی جائیں کہ جس سے ان کے ساتھ مشابہت ہو, ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہو. ایک روایت کے اندر آتا ہے مرکز طرف سوال دنوں میں فہو میں ہو, اور کما علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. قیامت والے دن اس کا اثر انہی لوگوں میں ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس دن جو حلیمیں بنائے جائیں, یا احادیث مبارکہ میں سے کوئی ایک حدیث دکھا دیجیے, نہیں ہے. نہ صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے, اور نہ اس کے بعد جو سلسلہ ہے تابعین, تبع تابعین کا, کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوں, ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو کرتے بھی جو کام ہے وہ دو ہیں, میں نے بتا دیے, باقی اس کے علاوہ جتنے کام یہ ہو رہے ہیں یہ بدعات ہیں. مثلا جیسے میں نے کہا کہ مخصوص کھانے بنانا, اسی طریقے سے ایک اور کام ہو رہا ہے, سبیلیں لگائی جا رہی ہیں پانی کی, گلی محلوں کے اندر, روڈوں کے اوپر بدلنے کا پانی کی سبیلیں, اور باقاعدہ اس کے لیے چندہ بھی کیا جا رہا ہے. باقاعدہ لوگوں سے زبردستی پیسے نکلوائے جا رہے ہیں, مانگ مانگ کر, خود یا بچوں کو بھیج کر, گھروں میں بھی آ رہے ہیں کہ بھائی سبیل کا چندہ دے دو, لے دو. بھائی یہ سبیلیں وبیلیں جو ہے نا, یہ سب کی سب کی بدعات ہیں. یہ بدعات ہے, اور بدعات جو ہے نا وہ آدمی کو گمراہی کی طرف, جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. نہ ہی اس سبیلوں کے اندر شرکت کرنی چاہیے, اور نہ ہی یہاں سے پانی پینا چاہیے. پانی آپ گھر میں پی لیں, کہیں اور پی لیں, ہوٹل میں پی لیں, لیکن سبیلوں کا پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو پانی پلایا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے غلط نظریات ہیں, غلط عقیدہ ہے. مثلا اگر یہ نظریہ ہے کہ بھائی ہم تو صدقہ کر رہے ہیں, ویسے ہی کہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, ثواب کا کام ہے, پانی پلانا ثواب کا کام ہے, لیکن انہوں نے مخصوص دن کر لیا نا کہ 10 محرم کو پانی پلانا ہے, 10 محرم کو پانی پلانا ہے, تو یہ بدعت لگ گیا. یہ چیز جو ایک ثواب کا کام تھا,
اس کو لازم بھی کر دیا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے مخصوص دن کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بدعت ہے۔ اور بسا اوقات یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی کو پلایا جا رہا ہے نا، کیونکہ شہدائے کربلا وہ پیاس سے شہید ہوئے تھے، وہ پانی نہیں تھا، پیاس سے ان کو شہید کیا گیا تھا، تو یہ پانی ان کو پہنچ رہا ہے، یہ پانی ان کو پہنچے گا۔ ہم جب یہاں لوگوں کو پلائیں گے نا وہ گندا پانی، تو وہ ان کو وہاں پہنچے گا، حالانکہ وہ تو شہید ہو گئے اور شہدائے کربلا جنت کے مزوں کے اندر ہے، وہ تو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں کے اندر ہے، ان کو یہ دنیا کے پانی کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جنت میں عیش کر رہے ہیں، ان کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا ہے، شہادت کا اعلیٰ درجہ مل گیا ہے، ان کو اس پانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ پانی ان کو پہنچ رہا ہے یہاں پہ، یہاں آپ پلارو بھر بھر کے شربت جوس بن کیا کچھ، یہ سب کا سب ان کو پہنچے گا اور ان کی پیاسی بجھے گی۔ کتنا غلط نظریہ ہے اور کتنا غلط عقیدہ ہے کہ عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ پانی تو تم یہاں پلا رہے، اس کو جوس شربت کولڈ ڈرنک ٹھنڈا، اور یہ اس کو وہاں کیسے پہنچ رہا ہے، ان کو وہاں کیسے پہنچ رہے ہیں؟ عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی نا۔ اور پھر لکھی بھی کہیں نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، عقل بھی اس کو تصدیق نہیں کرتی ہے، تو یہ بدعت ہے، یہ سبیلے لگانا یہ بدعت ہے، تو اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی نہ اس کے اندر شرکت کی جائے اور نہ ہی یہاں سے پانی پیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر گھر کے اندر آپ کے کوئی حلیم لینے آ گیا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، 10 محرم کو آپ نے کہا کہ حلیم ولیم نہیں بنانی چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، لیکن لوگ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو گھروں کے اندر باقاعدہ تقسیم بھی کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کو لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ تو یاد رکھیے پیچھے غلط نظریات ہوتے ہیں، غلط عقیدے ہوتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو، اور اگر غلط عقیدہ نہ بھی ہو، کوئی کہے کہ میں ویسے ہی بنا رہا ہوں، بھائی ویسے ہی میں بنا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں، تو بھی نہیں لینا چاہیے، تو بھی منع کر دیں کہ بھائی دیکھو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو نرمی کے ساتھ سمجھا دیں مسئلہ کہ دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے دوست، یہ جو آپ لے کر آئے ہیں اور حدیث بنائی ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے اور اس کے لیے آپ نے دن رات ایک کیا ہے اور چندے کیے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے اور یہ برائی کی طرف جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، لہٰذا اس کو نرمی کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا جائے۔ اور اگر زبردستی ہو گیا کہ لے لو لے لو لے لو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے زبردستی جو ہے وہ جائیں نہیں دے کہ بھائی لینی پڑے گی آپ کو ابھی، اور اب کیا کرے آدمی، تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ وہ لے لے، لیکن لینے کے بعد خود استعمال نہ کریں، خود کھائیں نہیں، بلکہ فقیر ہوتے ہیں تو گھوم رہے ہوتے ہیں بیٹھے میں بہت سارے، ان کو دے دیں، فقیروں کو دے دیں، خود استعمال نہ کریں۔ وجہ اس لیے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم پیچھے غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، پھر تو اس کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا، اور اگر غلط عقیدہ نہیں بھی ہے تو بھی یہ بدعت ہے، تو بھی کیا ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت کی نفرت دلوں سے جب ہی نکلے گی جب بدعت سے دور رہیں گے۔ اگر ہم بھی کھانے لگ جائیں گے کہ چلو بھائی گرم گرم حلیم میں اس کو کھا لیں، خود بخود آئیے، تو پھر بدعت کی نفرت رفتہ رفتہ دلوں سے ایک دن آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، آج آپ نے کھائی، کل کو پھر محرم آئے گا پھر آپ کھائیں گے، بلکہ درمیان میں اور بھی چیزیں آئیں گی بدعت والی تو آپ سب کھانا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بدعت کی نفرت دلوں کے اندر پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو وصول نہ کیا جائے، اور جب وصول کرنے والے نہیں ہوگا نا، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، سب منع کر رہے ہیں، کوئی لے ہی نہیں رہا، تو پھر بنانے والے خود بخود رک جائیں گے، بنانے والے خود بخود رک جائیں گے کہ بھائی تقسیم کس کو کریں، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ چیزیں لیتا ہی نہیں ہے کہ اب کیا کریں، تقسیم کیوں کریں۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے ان بدعات کو روکنے کا، ان بدعات کو ختم کرنے کا، اپنے گھر کی حد تک، اپنے رشتہ داروں کی حد تک، اپنے ماتحتوں کی حد تک تو ہم اس بات کے مکلف ہیں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو روکیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب جو جن تک ہماری پہنچ ہے ان کو کیا ہے روکیں،
باقی جو کوئی کر رہا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو چھیڑا جائے یا ان کو تنگ کیا جائے. پھر اس سے کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا معاشرے کے اندر، افراتفری پیدا ہوگی، رکامہ آرائی پیدا ہوگی، خون بہا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے خاموشی کے ساتھ اس دن کو بھی ایک عام دن کی طرح گزار دیا جائے. محرم الحرام کے دن کو بھی عام دن کی طرح گزار دیا جائے. بس کرنے کا کام میں نے بتا دیا، روزہ رکھ لیا جائے. اور دوسرا کام یہ کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے مخصوص ڈش بنائے بغیر، حلیم وغیرہ بنائے بغیر گھر والوں پر رسوت کر لے گا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ مرثیے سننا، ان چیزوں میں شرکت کرنا، کہ وہاں ماتم کے لیے جانا یا ان ماتموں کو دیکھنا. بہت لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے، چھٹی نہ چلو بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹی وی لگا لیا. کبھی کہاں پر ہے میں جنا روڈ پہ چل رہا ہے، ماتم کہاں چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پورا. تو بھائی یاد رکھیے یہ ٹی وی پر دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. جو چیز ویسے جا کر دیکھنا صحیح نہیں ہے نا، اس کو ٹی وی پہ دیکھو گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگی، موبائل پہ دیکھو گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے ان چیزوں سے دور رہا جائے. محرم الحرام کا دن، عاشورہ کا دن ایک افضل ترین دن ہے، ایک محترم دن ہے. یہ کوئی غم کا دن نہیں ہے. اور جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ بھائی غم کس چیز کا؟ یہ جو شہادت کا دن ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ان کو مل گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ درجہ مل گیا. غم کیوں منایا جا رہا ہے؟ اب غم کے طور پہ لوگ کالے کپڑے بھی پہن رہے ہیں. بھائی سب منایا جا رہا ہے کالے کپڑے. کالے کپڑے پہننا ویسے جائز ہے لیکن ان دنوں کے اندر نہیں پہننے چاہیے. ان دنوں کے اندر نہیں پہننے چاہیے کیونکہ اس میں مخصوص فرقے کے لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے کہ گویا کہ آپ کی انہی کے ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی انہی لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے عام لباس پہننا چاہیے. کالے کپڑے پہننے سے ان دنوں کے اندر اجتناب ضروری ہے. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو، دین کی باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بدعات سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، سبھی کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.